دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے، ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں۔ شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متا رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے ضمن میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نزدیک دین اسلام دین پسندیدہ ہے تو پھر وارثان دین بھی پسندیدہ ہوں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے نابیین کو 12 اماموں کو دین کے وارث بنائے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم وارثان دین کے ماننے والے ہیں، کہ جس طرح یہ آواز بلند ہوتی ہے، جناب خواجہ معین الدین چشتی آج بھی اس آواز کو بلند کرتے ہوئے کہہ رہے دین است حسین، دین پناست حسین، حسین دین ہے، دین کا دین پناہ دینے والا امام حسین بن علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ اب یہاں پر دین اسلام بالخصوص شیعہ محمد و آل محمد پر جہاں پر اور اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں ایک نام نہاد اپنے آپ کو عالم فاضل کہنے والے الیاس گھمل صاحب ہیں، کہ جو اکثر شیعہ محمد و آل محمد پر وقتاً فوقتاً فتاووں کی اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سارے افعال کیے جا رہے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک اعتراض آیا ہے کہ جی شیعہ مذہب ایک گندا مذہب ہے، زنا کو انہوں نے متع کا نام دیا ہے، ان کے ہاں زنا جائز ہے اور یہ اسے متع کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہمیں کسی بات کو بھی لینا چاہیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت، کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول ہو کہ اس سے رک جاؤ۔ تو رسول ہمیں جو کچھ بھی دیتے ہیں قرآن پاک سے دیتے ہیں، اور ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ ایز اے مسلمان کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ اب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آیا جس کا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں میں متع جائز ہے، آیا متع کا حکم قرآن میں ہے یا نہیں ہے، جائز کا ہے یا ناجائز کا ہے؟ تو میں اپنے سامعین محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آؤ ہم چلتے ہیں قرآن پاک کے پر، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ پہلے قرآن مجید کی سورہ مبارکۃ النساء کہ یہ آیت ہے، اس اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم جس سے متع کرتے ہو تو ان کو ان کا حق المہر مکمل جو معین ہو چکا ہے انہیں وہ ان کا حق المہر عطا کرو، اور یہ تم پر گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اکثر علماء نے اس متع کا ترجمہ نکاح کیا ہے کہ جس سے تم نے نکاح کیا ان کو ان کا حق المہر عطا کر دو، اور اس پر تمہارے لیے معین مدت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ متع اور عام نکاح میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس میں مدت کو معین نہیں کیا جاتا، مگر متع میں مدت کو معین کیا جاتا ہے۔ اس کا حکم قرآن میں جائز طریقے سے آیا ہے، مگر اس قرآن میں اس آیت کو منسوخ نہیں کیا گیا، حکم متع کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ یہ تو ہو گیا قرآن میں۔